وہ ایک لمحہ جو ہمیں سیٹسفائی کرتا ہے، وہ ایک لمحہ جو ہمارے لیے راحت کا باعث بنتا ہے، اس ایک لمحے کو چکھنے کے لیے ہم لوگ آگے اپنے کئی دن برباد کرتے ہیں۔ یہ الگورتھم چاہتا ہے کہ ہم اس کے اندر پکے اٹیچ رہیں اور اس کے اندر اسکرول کرتے رہیں 1 منٹ 2 منٹ، اور کس طریقے سے آپ نوٹس کریں کہ 1 گھنٹے کے کانٹینٹ سے ہم موو کر کے آ چکے ہیں چند سیکنڈز کے کانٹینٹ کے اندر۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اپنا نقصان کریں۔ اگر ہم بڑے پکچر کو اور بڑی گول کو سامنے رکھتے ہیں تو وی کین ٹرین آور سیلز کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی وقتی طور پہ جو ہم غلام بن جاتے ہیں اپنے نفس کے، وی وونٹ فال انٹو اٹ۔ آج کے دور کے اندر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پہ ریزلٹس ملیں، اور یہی بیماری اٹ از لٹرلی کلنگ اس رائٹ ناؤ۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو چیز ہمیں ڈرگس کی طرف کھینچتی ہے دیٹ از انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، کہ فوری طور پہ ہمیں زندگی کی مشکلوں سے چھٹکارا کیسے ملے گا۔ مجھے زندگی میں کوئی غم ملا ہے، کوئی پریشانی ہے، سم تھنگ آئی وانٹ ٹو رن اوے فرام، تو میں کیا کرتا ہوں، آئی ٹرائی ٹو رن ٹورڈس تھنگس جو کہ میرا ویژن بلر کر دیتی ہیں اور مجھے ریئلٹی سے کاٹ دیتی ہیں۔ اگر آپ بات کریں موبائل فون کی، تو یہ جو بیماری ہے موبائل فون کی، یہ ایسی بیماری ہے جو کہ ہم اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم جتنا چاہیں ہمارے کانٹینٹ کا فارم شارٹ سے شارٹ ترین ہوتا جا رہا ہے، اور یہ الگورتھم چاہتا ہے کہ ہم اس کے اندر پکے اٹیچ رہیں اور اس کے اندر اسکرول کرتے رہیں 1 منٹ 2 منٹ، اور کس طریقے سے آپ نوٹس کریں کہ 1 گھنٹے کے کانٹینٹ سے ہم موو کر کے آ چکے ہیں چند سیکنڈز کے کانٹینٹ کے اندر۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر آپ بات کریں سوشل میڈیا کے اندر، اور سوشل میڈیا سے ایکسٹینڈ کرتے ہوئے جو کہ ایک نئی برانچ اب پورنوگرافی کی، تو پورنوگرافی بھی آپ کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف ہی کھینچ رہی ہے۔ یہ ان چند لمحوں کی لذتوں کے لیے ہم لوگ آگے ریگریٹ کو اپنے سر پہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پچھتاتے رہتے ہیں۔ وہ ایک لمحہ جو ہمیں سیٹسفائی کرتا ہے، وہ ایک لمحہ جو ہمارے لیے راحت کا باعث بنتا ہے، یا وہ ایک لمحہ جو ہمیں سکون پہنچاتا ہے، اس ایک لمحے کو چکھنے کے لیے ہم لوگ آگے اپنے کئی دن برباد کرتے ہیں، اور اسی وقت اسی انسٹنٹ کے بعد ہمیں ریگریٹ ہونا شروع کرتا ہے کہ یہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہم لوگ لٹرلی اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ وائی ڈو آئی سے دس؟ اسی لیے کیونکہ ییل کی سائنٹیفک میگزین کے مطابق ہمارے اندر سے امیونٹی کمزور ہو رہی ہے اور ریزسٹنس پیدا ہو رہا ہے دوائیوں کا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چھوٹی بیماریوں سے جلدی چھٹکارا حاصل کرنے کی وجہ سے ان دا فیوچر ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم بیماریوں سے چھٹکارا پائیں، اور ہمارے پہ دوائیاں اثر کرنا بند کر دیں گی۔ ایک اور US ڈپارٹمنٹ آف کامرس کی ایک ریسرچ آئی، اس ریسرچ کے مطابق آج کے دور میں جب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ GDP ریٹس سور کر رہے ہیں، ہمارے ورک آورس کم سے کم تر ہو رہے ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ کما رہے ہیں، اس دور کے اندر بھی کیونکہ ہمیں فوری طور پہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے، برانڈز خرید کر، گاڑیاں خرید کر، برانڈڈ واچز خرید کر، اور اپنی بساط اپنی اوقات سے باہر کی چیز خرید کر، چاہے وہ قسطوں میں کیوں نہ خریدنی ہو، ہم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے US ڈپارٹمنٹ آف کامرس کی ریسرچ آئی ہے، انہوں نے کہا کہ اس وقت US کے اندر 59% لوگ ایسے ہیں جن کے بینک اکاؤنٹ کے اندر $1000 سے کم سیونگز ہیں، اور 39% لوگ ایسے ہیں جن کے بینک اکاؤنٹ کے اندر دیر آر زیرو سیونگز، کوئی سیونگز ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو اس وقت نہ صرف مینٹلی، ہم اپنے آپ کو فائنینشلی، اور ہم اپنے آپ کو سوشیولوجیکلی ہر اعتبار سے اس وقت ختم کر رہے ہیں۔ اور یہ پوائنٹرز جو ہماری تباہی و بربادی کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں، دیز تھنگس آر ناٹ نیو بائی دا وے۔ ایک ایکسپیریمنٹ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر والٹر مشل، انہوں نے 1960s میں ایک ایکسپیریمنٹ کی تھی، بہت مشہور ایکسپیریمنٹ، جس کا نام تھا دا مارشمیلو ایکسپیریمنٹ۔ اس ایکسپیریمنٹ کے اندر انہوں نے کچھ بچوں کو بٹھایا ایک کمرے کے اندر، اور ان بچوں کو ایک مارشمیلو دیا یا کوئی بھی ایک میٹھی ٹریٹ دی، کچھ کھانے کے لیے میٹھا دیا، اور ان کو یہ کہا کہ اگر تم یہ ابھی نہیں کھاؤ گے، کچھ دیر کے بعد کھاؤ گے، 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد کھاؤ گے، تو تمہیں ایک کے بجائے ابھی تمہیں بعد میں 2 ٹریٹس ملیں گی، 2 مارشمیلوز ملیں گے۔ تو وہ جو بچے ہیں ان کے اندر دیکھا گیا کہ انہوں نے، بہت سارے بچے تھے جب انہوں نے فوری طور پہ کھا لیا، کچھ بچوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا رزسٹ کر کے کھا لیا، اور کچھ بچے تھے جو کہ بہت تھوڑے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو رزسٹ کیا وہ ارج کو، اور بعد میں وہ ریوارڈ حاصل کیا 15-20 منٹ کے بعد۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک لانگیٹیوڈنل اسٹڈی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیٹ می شیئر نیوز ود یو۔ امت چینج ہو رہی ہے الحمدللہ، ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ۔ دا یوتھ آر چینجنگ دا رول ماڈلس، جیسے ربیہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ۔
If you want Youth Club to continue its work, support us right here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. इसी लॉन्गिट्यूडल स्टडी के अंदर ये फाइंड किया गया 40 इयर्स डाउन द लाइन जो बच्चे जिन्होंने रिस्ट्रेंट शो किया था और जिन्होंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन के अंदर अपना यकीन दिखाया था, उन बच्चों के आगे जाके सैट के स्कोर्स भी बेहतर थे, उन बच्चों के अंदर सब्सटेंस अब्यूज़ के चांसेस भी कम थे, दे हैड हैप्पियर लाइव्स विद रिगार्ड्स टू देयर रिलेशनशिप्स, और वो बच्चे अपने करियर्स के अंदर भी ज़्यादा बेहतर कर रहे थे. यानी आप देखें कि वो एकेडमिक्स के अंदर भी, वो अपनी मैरिड लाइफ के अंदर भी, वो अपनी फैमिली लाइफ के अंदर भी, और इसके अलावा अपनी फाइनेंशियल लाइफ के अंदर भी, करियर के अंदर भी वो ज़्यादा थ्राइव कर रहे थे. गोया कि हमें पता ही चलता है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन और वक्ती तौर पे अपने जज्बात के ऊपर काबू पा लेना एक लंबे एक बड़े गोल को हासिल करने के लिए ये इंसान की कामयाबी का राज है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मौजूद है जिसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हेस्ट इज़ फ्रॉम शैतान एंड डिलिबरेशन इज़ फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. यानी जो फौरी तौर पर डिसीजंस किए जाते हैं जल्दबाजी के अंदर, वो हमेशा शैतान की तरफ से होते हैं, और जो बंदा सोच समझ के फ़ैसले करता है, रुक के फ़ैसले करता है, वो शख्स कामयाब रहता है, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए तरीके के ऊपर चल रहा होता है. और यही टॉपिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के अंदर भी बयान करते हैं, व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा. यानी कि इंसान अगर अपने नफ्स को कंट्रोल में रखे और अपने नफ्स को वक्ती तौर पे ना कह सके, तो यही कामयाबी की ज़िम्मेदारी और यही कामयाबी की कुंजी है दर हकीकत. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को सबसे बेहतरीन जानते हैं, तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया की जितनी भी कामयाबियाँ और जितनी भी रानाइयाँ और जितनी भी खूबसूरतियाँ रखी हैं, ये भी साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान कर दिया कि दुनिया के अंदर जो शख्स सबसे मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजारता है, उस शख्स को जब जन्नत दिखाई जाएगी, वो कहेगा कि ये जो मैंने मुश्किलात काटी हैं ये कुछ भी नहीं थी. और इसके बरक्स वो शख्स जिसने दुनिया के अंदर लज्जतों वाली ज़िंदगी और अयाशी वाली ज़िंदगी गुजारी थी, जब वो आके दोज़ख को देखेगा, जहन्नम की आग को देखेगा, तो वो कहेगा कि मैंने ज़िंदगी में कभी राहत देखी ही नहीं. गोया कि अगर हम बड़े पिक्चर को और बड़ी गोल को सामने रखते हैं, तो वी कैन ट्रेन आवरसेल्व्स कि हम इन छोटी छोटी वक्ती तौर पे जो हम ग़ुलाम बन जाते हैं अपने नफ्स के, वी वोंट फॉल इनटू इट. ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अगर कोई वादा आ रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा सच्चा है. या अय्युन्नास इन्ना वादल्लाहि हक़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा सच्चा है. तो अगर हम बीइंग मुस्लिम्स, अगर हमें ज़र्रा बराबर भी भरोसा है इस बात के ऊपर कि अभी अपने नफ्स के ऊपर काबू पा लो चंद लम्हों के लिए, और ये दरवाज़ा जो बंद हुआ हुआ है अभी, और ये अंधेरे में जो तुम बैठे हुए हो और कोई शख्स तुम्हें नहीं देख रहा, और अगर तुम चंद लम्हात की लज्जत की खातिर अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो और जन्नत की खातिर अपने आप को रोक लेते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तुम्हारे साथ वादा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका सबसे बेहतरीन अजर तुम्हें देगा.